الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اما بعد قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے برگزیدہ بندوں کو حق و ہدایت کے ساتھ دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے نبی محترم احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و ازواج پر، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے حکمت اسراء و معراج کے چند نکات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس کے آغاز میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس کی ترجمانی یوں ہے، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے اس دور والی مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دراصل معراج کا سفر ایک معجزہ ہے، یہ محبت اور عظمت کا سفر ہے۔ اس کی مثال لانے سے دنیا آج بھی قاصر ہے اور قیامت تک بھی قاصر رہے گی۔ اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہیں تو بات کا آغاز ہوگا 10 نبوت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دیتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، بہت کم ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تسلیم کرو۔ لوگ یہی مان کر نہیں دے رہے تھے، آپسی اختلافات، مخالفتیں، اذیتیں عروج کو پہنچ رہی تھیں۔ بظاہر آپ کی حمایت کرنے والے حضرت ابو طالب جو حضرت علی کے والد محترم تھے، اور آپ کی حرم خاص ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داغ مفارقت دے گئی تھیں، یعنی دونوں بھی اس دنیا سے وفات پا چکے تھے۔ اس سال کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا یہ عام الحزن ہے، یعنی غموں کا سال ہے۔ اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کرنا چاہا۔ اسی کشمکش میں ایک موقع پر ابو جہل بھی آپ کا چچا ہی تھا، اس نے کہا آؤ محمد، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ معبودوں نے مجھے کیا کیا دیا ہے، اور گھر کی نوادرات اور قیمتی چیزیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں آپ کو عرش بری پر بلایا اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروایا، اور وہ نعمتیں دیں جو ساری امت کے لیے ایک عظیم الشان چیزیں تھیں۔ بزرگوں اور دوستو، معراج کا سفر پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کی تفصیل ہے کہ آپ نے پہلے سفر کا آغاز حرم شریف میں آپ کا سینے مبارک شق کیا گیا، اس کے بعد آپ کو سفر کے لیے براق پر سوار کیا گیا، اس کے بعد مدینہ شریف، بیت القدس اور پھر
بیت اللحم کے بعد بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد سارے انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ یہاں دو باتیں ہیں، اسراء اور معراج۔ اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، عروج بھی یعنی اعراج بھی کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو۔ تو یہ زمین سے زمین تک کا اور پھر زمین سے آسمانوں تک کا سفر ہے، اس لیے اس کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ پھر یہاں جو بات فرمائی گئی ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ، تمہید باندھ دی گئی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کا یہ سفر روحانی نہیں تھا، قوم میں نہیں تھا، بلکہ جسم و جاں کے ساتھ تھا۔ اس لیے فرمایا گیا سبحان الذی، پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات، لیلم کا ذکر آیا ہے، پوری رات نہیں، رات کا ایک فریکشن، رات کے ایک حصے میں آپ کا یہ سفر ہوا۔ اور کہاں سے کہاں تک سفر ہوا؟ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا۔ یہ اتنا طویل راستہ آپ کو طے کرایا گیا، اور اس کی غرض و غایت یہ بتائی گئی۔ اور بیت المقدس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو ہم نے اس ماحول کو بابرکت بنایا تھا۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے تھے، اس کے اطراف کے حصے کو، شام، فلسطین وغیرہ کو ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ ایک عرصے تک، تھوڑے دن پہلے تک یہاں بڑی زرخیز وادیاں ہوا کرتی تھیں، یہاں نہریں بہا کرتی تھیں، یہاں زیتون کے باغات ہوا کرتے تھے، یہاں انگور ہوتے تھے، یہاں بہترین زراعت ہوتی تھی۔ یہ تو مادی برکات ہے، اس کے علاوہ روحانی برکات یہ کہ وہاں کئی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام مدفون ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ بابرکت زمین ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس سفر کا مقصد یہ بتایا گیا تاکہ ہم لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں اپنے اس بندے کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ نشانیوں سے مراد جنت و دوزخ ہے، اور دوزخ میں جو لوگ، جن لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ان کو دکھایا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع ملا۔ دیکھیے، ایک حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جب چاہیں اللہ سے بات کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ 1 مہینہ روزہ رہیے، اس کے بعد پھر کوہ طور پر آنا۔ جب کوہ طور پر آتے ہیں تو آپ کو لوحات دیے جاتے ہیں، جس کو 10 کمانڈمنٹس بھی کہا جاتا ہے، جو 10 احکامات دیے جاتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ اے بار الہ، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری ہوتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکو گے، تمہاری آنکھوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں۔ اچھا، ذرا ادھر پہاڑ کی طرف تو دیکھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ادھر دیکھا تو پہاڑ بلاسٹ ہو گیا، وہاں نبی اللہ تعالیٰ کا ذرا سا ایک دیدار ہوا، ایک چشم زن کے اندر وہ جو ہے پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب یہاں کمپیئر کیجئے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا جا رہا ہے، اے میرے محبوب، میں سواری کے ساتھ، میں اپنے خادم کے ساتھ، اپنے فرشتے کے ساتھ میں تمہیں طلب کرتا ہوں۔ یہ ہے فرق حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ پھر آپ کا سفر معراج سے، یعنی 7 آسمانوں پر بڑے برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جس میں آدم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، اور بہت سارے انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا سفر شروع ہوتا ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا، جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ ایک خاص مقام ہے جہاں فرشتے آسمان عرش بری سے آ کر رک جاتے ہیں، اور وہاں وہ فرشتوں کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے دوسرے فرشتوں کو احکام دیے جاتے ہیں جو دنیا میں نازل کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ ایک خاص مقام ہے سدرۃ المنتہا۔ اس کے پاس ایک بیری کا درخت ہے۔ اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں۔ اور اس سفر میں اب تک
حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس مقام پر آ کے فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ یہاں سے آگے تشریف لے جائیے، اب اس کے آگے میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، یہ میری حد یہاں ختم ہے۔ جہاں فرشتوں کی برگزیدہ فرشتے کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آگے بلایا جاتا ہے۔ اور یہاں رف ایک خاص سواری ہوتی ہے، جیسا ہم کہتے ہیں کہ ایلیویٹر ہو، ایسکیلیٹر ہو، ایک خاص جس پہ آپ قدم رکھتے ہی وہ خود حرکت کرنے لگتا ہے۔ جیسے ایئرپورٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا دبئی اور سعودی عرب وغیرہ میں، آپ قدم رکھتے ہیں تو وہ خود بخود چلنے لگتا ہے اور آپ کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایسی ہی کوئی سواری ہرے رنگ کی، گرین کلر کی کوئی سواری آپ کے سامنے آئی، آپ نے قدم اٹھایا تو آپ بہت قریب چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض و نیاز ہوا، جس کو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد ہر ملاقات کے بعد مہمان کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ آج میری گفتگو کا جو فورس ہے، جو کانسنٹریٹ میں جس پہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپسی پر، ملاقات کی واپسی پر تحفے تحائف دیے۔ اس سے ایک بات نکلی کہ جب بھی ہمارے کوئی قریبی رشتہ دار گھر آئیں تو واپسی میں ہم ان کو تحفہ دیں، کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیں۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ سے جب وفود ملنے کے لیے آتے تو واپسی پہ آپ کچھ نہ ہو تو کچھ کھجور ہی آپ کے حوالے، وہ وفد کے حوالے کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ مہمان کو تحفے دینا سنت اللہ اور سنت النبی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نعمتوں سے نوازا، 5 آپ کو نعمتیں دی، تحفے دیے۔ اس میں ایک چیز ہے نماز۔ آپ ذرا غور فرمائیے، جتنے احکام آئے ہیں وہ زمین پر آئے ہیں۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ساری چیزیں، احکام، اس کے احکام زمین پر آئے ہیں، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا اور آپ کو عرش بری پر بلایا، اور آپ کو بہت ساری باتیں ہونے کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ نماز کیا ہے؟ معراج المومنین ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق ہے، جس کا خبر میں پہلے، قیامت میں سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ نماز مومن کی پہچان ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ نماز کے کئی فائدے، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے رسول کے ذریعے سے 50 وقت کی نمازیں فرض قرار دی۔ دوسری چیز آپ کو جو دی گئی وہ تھی سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تعاقزنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تیسری چیز آپ کو جو دی گئی، آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔
اللہ تعالیٰ صرف شرک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی جو بھی گناہ ہوں گے اللہ جس کو چاہے معاف کرے، اور جس نے شرک کیا وہ دور جا گرا۔ معزز سامعین اکرام، ایک خوشخبری آپ کو یہ سنائی گئی کہ آپ کی امت کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا دیا جائے گا۔ ایک نیکی کا اجر 10 گنا دیا جائے گا، یعنی کہ اگر آپ کسی کام کو کرنے کا سوچ لیتے ہیں تو ایک نیکی، اور اگر آپ کر بیٹھتے ہیں تو 10 نیکیاں۔ واللہ یضاعف من یشاء۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نیت کی بنیاد پر حالات کے اعتبار سے اس کو اور بھی زیادہ نیکیاں دے سکتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، 5ویں چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ امت پوری کی پوری ہلاک نہیں کی جائے گی۔ جس طرح سے پہلے کی امتوں کو ہلاک کیا گیا، چاہے وہ پانی سے ہو، سیلاب سے ہو، آگ سے ہو، آواز سے ہو، ہواؤں سے ہو، یا پھر کرونا وائرس سے ہو، آپ کی امت پوری کی پوری تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ یہ سارے تحائف لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ راستے میں ایک آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہیں کافی تجربہ تھا، پوچھا اے محمد، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا تحفے دیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی فرمایا کہ اللہ نے مجھے، میری امت کو 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو محمد، تمہاری امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، مجھے میری امت کا تجربہ ہے، آپ اللہ سے کچھ تخفیف کرائیے۔ پھر آپ نے استاذن مانگی، آپ نے اجازت مانگی اور اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، عرض و نیاز کیا تو 5 وقت کی نمازیں کم کر دی گئیں، تو گویا کہ 45 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر یہی معاملہ پیش آیا۔ اسی طریقے سے 9 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے۔ جب 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، جائیے آپ کچھ اور کم کرائیے۔ قربان جائیے میرے شرمیلے رسول پر، حیادار رسول پر۔ انہوں نے عرض کیا اب مجھے شرم آتی ہے۔ اب آپ ہماری اپنی قوم کا جائزہ لیجئے۔ موجودہ دور میں کتنے قسم کے لوگ ہیں جو نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو 5 وقت مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے؟ بہت ہی کم فیصد ہوگا۔ کچھ لوگ ہیں جو ظہر، عصر اور مغرب پڑھتے ہیں، فجر اور عشاء نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ ہیں مغرب اور عشاء پڑھتے، باقی نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعے کو پڑھتے، بعض لوگ وہ ہیں صرف عیدین کی نماز پڑھتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، ان کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ یہ تحفے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں سے جس طرح گئے تھے اسی طریقے سے واپس آئے، اور پھر جب اپنے مقام پر مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے مکان پر پہنچے تو جہاں آپ نے وضو کیا تھا وہ پانی بہہ رہا تھا، زنجیر جو تھی آپ کے دروازے کی وہ بھی لٹک رہی تھی، بستر ابھی گرم تھا۔ اب یہ کتنا وقت ہوا ہوگا اور اتنا بڑا سفر، پہلے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج کے دور میں یہ بات سمجھنا آسان ہے۔ جب اللہ نے نور کو اتنی رفتار سے حرکت دی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے بندے کو سفر کیوں نہیں کرا سکتا؟ جب ایک بات آپ کی یہاں کی ہوئی، آپ کے موبائل سے، فون سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے چند سیکنڈز کے اندر آپ کے لاکھوں ہزاروں میل دور امریکہ، لندن اور سعودی عرب اور دمام کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے، یہ آپ کا کمال ہے۔ جس نے آپ کو بنایا ہے اس کا کمال کیا ہوگا؟ جب آپ وہاں پہنچے اپنے گھر ام ہانی کے تو آپ
فجر کے وقت اب باہر نکلنے لگے اور فرمایا کہ میں یہ سارا واقعہ مکے کے لوگوں کو بتاؤں گا. بی بی ام ہانی نے اپنے بھائی کا دامن پکڑ لیا. بھائی ایسا نہ کرنا، لوگ یقین نہیں کریں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کا سفر آپ چند سیکنڈوں میں کر کے آئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. آپ نے فرمایا یہ تو میں بتا کے رہوں گا. آپ گئے اور حرم میں اعلان فرمایا کہ میں رات مکے سے جو ہے بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں تک گیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور وہاں سے واپس آیا. سب لوگ ہنسنے لگے. ابو جہل نے کہا بلا لو لوگوں کو، سب کے سامنے کہو گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک بلا لو. سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے یہی اعلان کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے. وہ کپڑے لے کر بازار میں پہنچ گئے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا اے ابوبکر معلوم ہے تمہیں تمہارے صاحب نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا کہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات مکے سے بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر کر کے آئے ہیں. تھوڑی دیر انہوں نے سوچا، پھر بے ساختہ کہہ اٹھے اس میں تعجب کیا بات؟ ان کے پاس تو فرشتے روز یہ آسمان سے آتے ہیں. اگر وہ آسمان تک چلے جائے اور ان کو اللہ تعالیٰ بلا لے تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا گیا. بات یہی ختم نہیں ہوئی. لوگوں نے نشانیاں پوچھی کہ آپ نے راستے میں کیا دیکھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قافلہ آ رہا ہے، اس کا ایک اونٹ کھو گیا ہے اور ایک گھڑے میں وہاں پانی تھا، میں نے وہاں پانی پیا. ایک ایک چیز کی نشاندہی کی. جب وہ قافلہ واپس آیا فلسطین سے، شام سے، تو لوگوں نے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے؟ سارے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لانے والوں نے ایمان لایا اور بعض بدبخت گمراہ بھی ہوئے. یہ حقیقت تاریخ. تو معراج کا سفر ہم کو ایک ایمان کی جلاوت، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی پختگی عطا فرماتا ہے. اور دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا کرتا ہے. ہمارے وہ رسول ہیں، کیسے رسول ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر طلب فرمایا اور یہ نعمتیں دی. اور اس سے یہ بات بھی پیدا ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت سمجھ کر ہم کو دی ہے، ہم اس کا کتنی ناشکری کر رہے ہیں، کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں. شرک کی بات لے لیجئے، نماز کی بات لے لیجئے، ایسے کئی چیزیں ہیں جس پر ہم عمل بہت کم کرتے ہیں. تو یہ واقعہ بار بار پڑھنے سے، بار بار سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. میں اس اپنی مختصر سی گفتگو کے ساتھ اپنی یہاں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.